أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج جس موضوع پر خطاب کیا جانے والا ہے وہ ہے لمبی عمر پانے کا طریقہ۔ جیسا کہ میرے دوستو، دنیا کا ہر انسان، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ اسے اس دنیا کے اندر کم سے کم 100 سال کی عمر ملے۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا۔ ہم اور آپ موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور ہر انسان دنیا کا موت سے نفرت کرتا ہے، اور یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ہر انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 الموت، موت سے نفرت کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، حالانکہ موت ایک مومن کے لیے فتنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی فتنے، دنیا کی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں، ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ایک مومن کے لیے موت ہے، لیکن موت سے ہر انسان نفرت کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، ہر انسان مال کی قلت کو پسند نہیں کرتا، ہر انسان کم مال کو پسند نہیں کرتا، ہر انسان دنیا کا مالدار انسان بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، حالانکہ کم مال یہ کم حساب دینے کا سبب ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس کم مال ہوگا تو کم حساب دے گا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن میرے دوستو، کسی انسان کو 100 سال کی عمر مل جائے تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ کسی انسان کو 80 سال 100 سال عمر مل جائے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ نیک بختی کی بات نہیں ہے۔ اچھی بات کب ہے؟ نیک بختی کی بات کب ہے؟ جب ایک انسان کو 100 سال کی عمر ملے، جب ایک انسان کو لمبی عمر ملے، ساتھ میں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ملے۔ حدیث کے راوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الناس خیر، اچھا انسان کون ہے؟ سنیے ذرا غور سے یہ حدیث، گڈ پرسن کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ من طال عمرہ
وحسن عملہ، کہ وہ انسان اچھا انسان ہے، گڈ پرسن ہے، جس کی لمبی عمر ہو اور ساتھ میں وہ انسان اچھے اعمال کرتا ہو، تو یہ انسان اچھا انسان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، برا انسان کون ہے، بیڈ انسان کون ہے، گھٹیا انسان، رذیل انسان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی لمبی عمر ہو، جس کی عمر دنیا میں 100 سال 80 سال ہو لیکن اس کے برے اعمال ہوں۔ تو اگر کسی انسان کی لمبی عمر ہے، نماز روزہ نہیں ہے، تو وہ انسان برا ہے۔ سن لیجئے، کسی انسان کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی، 150 سال کی عمر دی، 70 سال 80 سال کی عمر دی، اور وہ انسان نماز روزے کا پابند تھا، نیکیوں کو انجام دینے والا انسان تھا، تو وہ انسان بہت اچھا انسان ہے میرے دوستوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف دنیا کے اندر لمبی عمر کا مل جانا یہ خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر بھی ملے اور ایک انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی ملے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عمر عطا کیا نا، یعنی کہ 60 سال 70 سال 80 سال، یہ جو عمر ہے، اس عمر کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عمر مطلق اور ایک ہے عمر مقید۔ عمر مطلق یہ وہ عمر ہے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کسی کی عمر 70 ہے تو 70 ہی، کسی کی عمر 80 ہے تو 80، کوئی تبدیلی نہیں، اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری جو عمر ہے عمر مقید، یہ عمر اس کتاب کے اندر درج ہے جو کتاب سمائے دنیا پر ہے، جو کتاب فرشتوں کے پاس ہے، جو کتاب اللہ فرشتوں کو شب قدر کی رات میں عطا کرتا ہے، اور جس کتاب کے ذریعے فرشتے پورے سال کے امور و معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو بات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا کا فلاں انسان ہے، ہمارے آدونی شہر کا فلاں انسان ہے، عبداللہ عبد الرحمن ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر اس نے نماز کی پابندی کی، لیکن اگر اس نے اچھے کام کیا، تو اس کی عمر 50 نہیں 70 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ممکن ہے، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس 2 کتاب ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری کتاب یہ سمائے دنیا پر ہے، پہلے آسمان کے اوپر ہے، فرشتوں کے پاس ہے، اور اس کے اندر اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کے اندر کسی کی اچھائی کو کسی کی برائی سے بدل دیا جاتا ہے، کسی کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا جاتا ہے، اگر کوئی نیک ہے تو برا لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا ہے تو اچھا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، یہ بہت سارے صحابہ کرام، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو صحابہ کرام تھے، وہ اللہ رب العالمین سے ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، دعا یاد کر لینا میرے دوستو، یا کم سے کم آپ اردو میں اس طرح کی دعا بھی کر لیا کرنا۔ وہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فمحو واکتبنا سعداء، کہ اللہ اگر تو نے میری کتاب میں جو سمائے دنیا پر ہے، اے اللہ اگر میری کتاب میں اگر تو نے بدبختی لکھ دی ہے تو فمحو، تو اس کو مٹا دے، اور واکتبنا سعداء، اور اے اللہ تو اس کی جگہ پر میرے لیے نیک بختی کو لکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعْدَاءَ فَأَثْبِتْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں
میری کتاب میں جو سمائے دنیا پر ہے، اگر اس کتاب کے اندر تو نے نیک لکھ کے رکھا ہے، میرے لیے اچھائی لکھ کے رکھا ہے، تو اے اللہ تو اس کو برقرار رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ، اس لیے کہ اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تو جو چاہتا ہے وَتُثْبِتُ باقی رکھتا ہے، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اے اللہ تیرے پاس ہی ام الکتاب ہے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرنے آتے، عمرہ کرنے آتے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رویا کرتے تھے، اور روتے ہوئے یہی دعا کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں، اے اللہ اگر تو نے میری کتاب میں، میرے نصیبے میں اگر تو نے برائی لکھ دی ہے، گناہ کو لکھ دیا ہے، تو اے اللہ تو اس کو مٹا دے، تو اس کو اچھائیوں سے، نیکیوں سے بدل دے، اور اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو اس کتاب کے اندر میری مغفرت کو لکھ دے، اس لیے کہ تیرے پاس ام الکتاب ہے، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تو جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو کہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں، جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے؟ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے عمروں کے اندر بھی اللہ کمی بیشی کر دیتا ہے، کسی کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، کسی کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، ان کاموں کو انجام دینے سے جس کا ذکر ابھی آپ سنیں گے۔ ابھی جو آپ احادیث کو سنیں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو سنیں گے کہ عمر کا اضافہ ہو جانا، لمبی عمر کا مل جانا، تو ان تمام احادیث کے 3 معنی ہیں، دیکھ لیجئے۔ پہلا یہ کہ صحیح معنوں میں اللہ ایک انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو جو آپ کام سنیں گے ان کام کو کرنے سے اللہ 70 سال کر دیتا ہے، 80 سال کر دیتا ہے، 100 سال کر دیتا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں عمر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی جتنی بھی اللہ نے عمر لکھ دی ہے، چاہے وہ 70 سال ہو، 60 سال ہو، 50 سال ہو، 40 سال ہو، جتنے بھی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، اس عمر کے اندر اس کی زندگی میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے، اور وہ برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، انسان کو آخرت کے فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ ایسے انسان کے زندگی کے اوقات میں برکت رکھ دیتا ہے، اور اللہ ایسے انسان کے وقتوں کو ضائع و برباد ہونے سے بھی بچا لیتا ہے۔ جس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے وہ انسان ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ سن لیجئے، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لمبی عمر کا معنی اور مفہوم یہ ہے جو حدیثوں کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا نام مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، لوگ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہتے، واہ بہت اچھا انسان تھا، لوگ اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کی عبادات اور علم کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی زندگی گزاریے تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا نام لیں۔ دیکھ لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام نسائی ہے، امام ترمذی ہے، علامہ البانی ہے، شیخ ابن باز ہے، شیخ ابن عثیمین ہے، بڑے بڑے جو محدثین ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ کئی محدثین ایسے ان کو 1000 سال ہو چکا ہے، 200 سال ہو چکے ہیں ان کو انتقال ہو کر کے، لیکن ہم اور آپ ان کا نام لیتے ہیں، آج بھی ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ تو یہ بھی لمبی عمر پانے کا معنی مفہوم ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے کچھ وہ اعمال بتلا دیتا ہوں کہ جن کو اگر ہم کریں گے تو ہماری عمر لمبی ہو جائے گی، اور یہ حقیقی ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایسے ہی نہیں اول فول کی باتیں بتلا رہا ہوں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کی عمر اگر 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو آپ کی عمر 100 سال ہو جائے گی، 70 سال، 80 سال ہو جائے گی۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ایک ہی قرآن مجید کی آیت کے اندر اور ایک حدیث کے اندر ملا جلا کر کے 3 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو ایمان والے، مکمل ایمان والے بننا ہے، کامل ایمان والے اگر بنیں گے تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے دل کے اندر
اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دینا۔ ہم اور آپ کیسے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، عبادتوں کو انجام دینا نہیں چاہتے، لمبی عمر چاہتے، نہیں ہوتا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی عمر کم ہو جائے گی، سن لیجئے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام نہیں دیں گے، آپ کی عمر 50 کے بجائے 40 سال بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے کمی بیشی کر دیتا ہے۔ آپ نیکیوں کو انجام دیں گے، اللہ آپ کی عمر کو گھٹانے کے بجائے بڑھا دے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اگر تم میری بات مان لو گے، میرے اوپر ایمان لے آؤ گے، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے اور اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، واتقوہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھو گے، تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تمہیں ایک لمبی مدت کی زندگی دے گا، اللہ تمہیں ڈھیل دے گا، اللہ تمہیں دنیا کے اندر عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا، اللہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایمان لانے کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ تو اللہ کا ڈر و خوف رکھتے نہیں ہیں، موقع کے انتظار میں رہتے ہیں، نیکیوں کو بھی انجام نہیں دیتے۔ میرے دوستو، کہ جب ایک انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے اور اپنے دل کے اندر تقوی کو اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وَيُنْسَى لَهُ فِي عَجَلِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے نا؟ تو سنیے حدیث، عمل کرنے کی ضرورت ہے، سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انسان کی یہ خواہش ہے، جس انسان کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، آپ کی عمر بھی بڑی ہو جائے گی اور اللہ آپ کے رزق کی تنگی کو بھی دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، دو فضیلت ہے۔ اللہ آپ کو غریب سے مالدار بنا دے گا، فقیر سے آپ کو اللہ امیر بنا دے گا، رزق کی جو تنگی ہے، کاروبار کی جو تنگی ہے، جو آپ کے جیب کے جو لالے پڑے ہوئے ہیں، ان تمام محتاجگی کو اللہ دور کر دے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو کام کرنے کی وجہ سے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھا، سنا میرے دوستو، کہ جو انسان اپنے دل کے اندر تقوی کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اللہ اس کے رزق کی تنگی کو بھی دور کر دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور تقوی کہتے ہی ہے کہ انسان تمام گناہوں سے بچ کر کے نیکیوں کو انجام دے، اور یہ ہر چیز کی اصل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی اور کہا کہ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ دیکھو میں تمہیں تقوی کو اپنانے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات و قربانی، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا ماحصل جو کلائمیکس ہے، جو آخری اسٹیج ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نماز سے اللہ کا یہی میں کہنا ہے کہ تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حج، قربانی، سب کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جانا۔ ویسے ایک حدیث کے اندر کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ اے لوگوں سن لو،
نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ میں کہا ہے کہ نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے, بہت سارے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے, بولتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے. نابا میرے سے نہیں ہوتا. اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے تو جلدی مر جائیں گے. سن لیجئے, روزہ رکھیں گے صحت مند رہیں گے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے آپ نے 3 باتوں کا ذکر سنا کہ ایمان اور تقوی اور نیک اعمال کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. 50 کے بجائے 70 اور 80 اور 100 سال اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا اضافہ کر دیتا ہے. نمبر 4 اور نمبر 5, جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کو لمبی زندگی مل جاتی ہے. لمبی زندگی جینے کا جو راز ہے وہ راز 2 عملوں کے اندر ہے. ذرا غور سے سنیے میرے نوجوانوں, ذرا اپنے کان کو میرے طرف متوجہ کر لیجئے. ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کو اچھا دیکھنا, ماں باپ کو ہنسانا رلانا نہیں. اور دوسرا ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. آج سماج اور معاشرے کے اندر یہی تو ہم اور آپ نہیں کر پاتے. آج دیکھ لیجئے میرے دوستو, لوگ لمبی زندگی پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کوئی جم کو جاتا ہے, کوئی یوگا کرتا ہے, کوئی 4 بجے شام میں واکنگ کو جاتا ہے, کوئی بادام کھاتا ہے, کوئی کشمش کھاتا ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں. ساری چیزیں کرتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے. مر جائیں گے, جلدی مر جائیں گے. ماں باپ کو رلانے والا جلدی مر جائے گا. سن لیجئے, صلہ رحمی نہ کرنے والا جلدی مر جائے گا. ماں باپ کو اچھا دیکھیے, لمبی زندگی ملے گی. رشتہ داروں کے ساتھ حسنی سلوک کیجئے, لمبی زندگی ملے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حدیث سناؤں گا اس بارے میں. سماج اور معاشرے کے اندر میں کیا بتلاؤں میرے دوستو, کتنے ایسے لوگ ہیں جو 1 سال نہیں کئی سالوں سے اپنے رشتہ داروں سے قطعی تعلقی کیے ہوئے ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی مہینوں کئی سالوں سے اپنے والدین سے بات تک نہیں کرتے ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماں باپ سے زیادہ ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ساس سسر ہی میرے لیے سب کچھ ہے, ماں باپ کچھ نہیں ہے. ساس سسر کی خدمت کریں گے جلدی مر جائیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے تاخیر سے مریں گے اور زیادہ ثواب پائیں گے. سن لیجئے, بلکہ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا ہمارے شہر کے اندر ایک آدمی اپنے باپ کے اوپر کیس کیا ہے اور وہ جو ہے ساس سسر کا بیٹا کہلاتا ہے. لیجئے, ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ ماں باپ کو شادی کے بعد بھول جاتے ہیں اور ساس سسر کی ہی خدمت میں لگے رہتے ہیں. سن لیجئے, اللہ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں سوال کرے گا کہ آپ نے ساس سسر کی خدمت کی یا نہیں کی, لیکن اللہ آپ سے یہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے ماں باپ کو کیوں رلایا. اللہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم دنیا والوں کو کتنا دیتے تھے, کتنا زکوٰۃ بانٹتے تھے, کتنا مال و دولت تقسیم کرتے تھے. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا, لیکن اللہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تیرا فلاں رشتہ دار تھا, تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. کتنے ایسے لوگ ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جو پوری دنیا کی مدد کرتے, کہاں کہاں کے پیسے لگاتے, لیکن رشتہ داروں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے, رشتہ داروں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بہت جلد مر جائیں گے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو حدیث سن لیجئے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی سزا اللہ ٹال دیتا ہے, آخرت کے دن تک کے لیے ٹال دیتا ہے. اللہ مؤخر کر دیتا ہے کہ نہیں اس کو سزا نہیں دیں گے, گنہگار ہے سزا نہیں دیں گے, سوائے 2 گناہ کے. 2 گناہ کی سزا ایک انسان کو دنیا میں جلدی ہی مل جاتی ہے. سن لیجئے, ذرا کان کھول کر کے سنیے اور اپنے دل کے اندر بیٹھا کے جائیے. فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ایک ہے ظلم کی سزا دنیا کے اندر مرنے سے پہلے دی جاتی ہے. آج ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے, ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا, ضرور پہنچے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, چاہے وہ چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم ہو,
ظلم کرنے والا کبھی بھی بچ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، دنیا کے اندر ہی اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی۔ دیکھیے، ماں باپ کو جو ستائے گا دنیا میں عذاب پائے گا، رشتہ داروں کو جو ستائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ جو قاطع تعلقی اختیار کرے گا دنیا کے اندر ہی سزا پائے گا۔ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، وہ ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے وہی رشتہ نبھانا نہیں چاہتا۔ اگلا خطبہ جمعہ آپ سنیں گے رشتہ داری کیا چیز ہے، رشتہ داری سب پہ بھاری، یہ اگلا خطبہ جمعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی دیتا ہے، ایک ہے ظلم اور دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ اسنان یعجلہم اللہ البغی وعقوق الوالدین، کہ دو گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے، ایک ہے ظلم اور سرکشی اور دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ماں باپ کے اوپر خرچہ کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ ساس سسر کے اوپر خرچہ کریں گے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، دوستوں یاروں پر خرچہ کریں گے کوئی اضافہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہو کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انسان کی یہ خواہش، یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، 40 کے بجائے 100 کر دیا جائے، تو انسان دو کام کرے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو انسان حسن سلوک سے پیش آئے گا، جو رشتہ داروں کو پہچانے گا، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوستو، چھٹی اور ساتویں چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے اخلاق کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے سے۔ افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو چیز اسلام کی پہچان اور مسلمانوں کی شان ہے، اسلام کی پہچان ہے اخلاق، اچھا اخلاق یہ اسلام کی شان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ سب سے برے اخلاق والے آج ہم ہیں، پڑوسیوں کو ستانے میں آج ہم نمبر 1 ہیں۔ کوئی مسلمان پڑوسی ہمارے آجو باجو میں رہنا نہیں چاہتا، جو مسلمان ہیں وہ کالونیوں میں جا کر کے بچ جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں مولانا ہمارے محلے والے بہت بدماشا ہیں، اتنے بڑے شیطان ہیں پوچھے مت، ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ تو جو انسان پڑوسیوں کو ستائے گا جلدی مر جائے گا۔ سن لیجیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ یاد رکھ لو، اللہ نے جس کو نرمی عطا کی اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ، کہ رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھے اخلاق کو اپنانا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ یأمران الدیار، کہ علاقوں کو آباد کرتے ہیں، محلوں کو خوشحال کرتے ہیں۔ اگر لوگ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں اور اگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے تو پورا محلہ آباد رہتا ہے، شاد رہتا ہے، وہ محلے میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سن لیجئے، افسوس میرے دوستو کہ آج ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے، میں آپ کو ایک اثر سناتا ہوں۔
ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رات جب ہوتی اور ان کے شوہر ابو دردہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو روتے ہوئے رات سارا ایک ہی دعا کرتے، رات سارا پوری رات بھر یہ دعا کرتے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ ہم اور آپ جو ہے یہ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھتے، یہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہ ہو، یہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں ہے، غلط ہے یہ اخلاق مانگنے کی دعا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سارا صبح ہونے تک یہ دعا کرتے، اللہم احسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، تو نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے، میری شکل و صورت تو نے بہت اچھی رکھی ہے، فاحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو ام دردہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے زائدہ اچھے اخلاق کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو کہا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے میری بیوی محترمہ، تمہیں کیا معلوم کہ ایک انسان اچھا اخلاق اپناتا ہے اور یہ اچھا اخلاق ایک انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور ایک انسان برے اخلاق والا ہو جاتا ہے اور یہ برا اخلاق اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو دیکھا سنا میرے دوستو کہ ایک انسان جب اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے تو یہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور میں اخلاق کے بارے میں کیا بتلاؤں، ساری فضیلت اخلاق کی ہے۔ جو انسان اچھے اخلاق کو اپنائے گا جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک محل پائے گا۔ جو انسان اچھے اخلاق کو اپنائے گا جنت کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان برا اخلاق والا ہوگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ برے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ باضابطہ دعا ہے ترمذی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے کہتے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے برا کیریکٹر والا نہ بنانا، اور اے اللہ تو مجھے بری خواہشوں سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے تو میری حفاظت فرمانا۔ تو میرے دوستو اس حدیث کے اندر جن دو باتوں کا ذکر ہے آج ہمارے اندر وہ دو باتیں نہیں ہیں، نہ ہمارے اخلاق اچھے، نہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، ہم پڑوسیوں کو ستاتے۔ پڑوسیوں کو ستانے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ سن لیجئے ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے، لہٰذا پڑوسیوں کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیے اور آپ جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا، 50 کے بجائے 100 سال کر دے گا، اور آپ سے اللہ محبت بھی کرے گا۔ سب سے آخری چیز وہ اس بارے میں وہ یہ ہے کہ دعا سے آپ دعا کرے اور دعا دے، لوگوں کو مرنے کی دعا نہ دے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے مرنے کی دعا دیتے، جا تو مر کو جا، ہارڈ ہو کو جا۔ اب انسان رات اور دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ انسان کی زبان سے ہر نکلی ہوئی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ انسان جو نکالے گا اچھا ہو یا برا اللہ سن لے گا۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو مرنے کی دعا دیں گے تو مر سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا دیجیے۔ جیسا کہ سب سے آخری بات ہے، سن لیجئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ان کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چھوٹا خادم ہے، قبول کیجئے اور اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اے اللہ تو اس بچے کے مال میں زیادہ کر دے، اے اللہ اس کو اور مالدار بنا دے، اور اے اللہ تو اس کو اور بہت زیادہ اولاد دے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَتِلْ عُمَرَهُ، اور اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے۔ دیکھیے لمبی عمر کی دعا دینی چاہیے، جیو 1000 سال، لمبی عمر کی دعا دیجیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے، اور آخری دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دی وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اے اللہ تو اس کے گناہ کو بخش دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے بہت سارے مال سے نوازا۔ لوگوں کے باغ میں لوگوں کے باغیچے کے اندر 1 مرتبہ پھل آتا تھا سال میں، میرے باغیچے میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مجھے 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتری عطا کیے، 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتری عطا کیے، اور ان کی جو عمر تھی وہ 103 سال کی عمر تھی۔
بصرہ شہر کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے یہی صحابی ہے، 103 سال کی عمر پائے، اور کہتے تھے کہ جو آخری دعا ہے یعنی کہ اللہ تو اس کو بخش دے، آخرت کے دن وہ بھی اللہ قبول کر لے گا۔ تو دیکھا میرے دوستو، سنا آپ نے کہ دعا سے لمبی عمر بھی مل جاتی ہے۔ تو پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان، تقوی اور نیکی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، اچھا اخلاق اپنانے سے، اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے سے، اور دعا کرنے سے، یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ یہی ہے، رشتہ داری سب پر بھاری۔